نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے اور سورج غروب ہو جانے کے بعد یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کا آغاز ہو جائے گا۔ اس حوالے سے آج کی اس گفتگو میں اس ببرکت دن کے حوالے سے چند ایک معروضات سامعین کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور بڑی اہمیت کا حامل ہے تاریخی اعتبار سے، اور اس دن کی حرمت، اس کی عظمت و شان قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات مورخین نے بیان فرمائی ہیں۔ ان چند وجوہات کو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور پھر اس دن کے جو 6 اعمال ہیں وہ بھی اختصار کے ساتھ بیان ہوں۔ اس دن کو فرعون اور اس کا لشکر بحر کلزم کی موجوں میں غرق ہوا، نیست و نابود ہوا۔ نمبر 2، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی توبہ رب کائنات کی بارگاہ میں جس دن قبول ہوئی وہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، وہ دن یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام تھا۔ نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ جب باہر تشریف لائے، باہر اترے، اور آپ کے ساتھ جو صاحب ایمان تھے، جس دن آپ سلامتی کے ساتھ اترے وہ دن 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اسی مقدس دن کے لمحات میں پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی، قید سے باہر تشریف لائے، وہ دن بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں عرصہ دراز رہے۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لاتے ہیں وہ دن بھی یوم عاشور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، جس دن آپ تشریف لاتے ہیں اس کائنات میں، آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، وہ دن بھی یوم عاشور 10 محرم الحرام ہے۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کثرت کے ساتھ فرمایا ہے۔ نمرود کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس نمرود نے جب آپ کو آگ میں ڈالا، آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو آپ پر آگ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ وہ دن بھی یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، آپ کی بینائی چلی گئی۔ آپ کو بینائی کی نعمت جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واپس ملتی ہے، آپ اس نعمت سے جب مالا مال ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، نور پلٹ آتا ہے، وہ دن بھی یوم عاشور ہے یعنی 10 محرم الحرام ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہت عطا فرمائی۔ بادشاہت کا تاج، سلطنت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، آپ کو شہنشاہ بنایا گیا۔ جس دن آپ کو سلطنت اور بادشاہت ملی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرسی کو پیدا فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں فرماتا ہے۔ قلم کو پیدا فرمایا، آسمانوں کی تخلیق فرمائی، پہاڑوں کو پیدا کیا، سمندروں کی موجوں کو پیدا کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور کو پیدا کی گئی۔ آسمانوں سے بارش کا پہلا قطرہ جس دن اس روئے زمین پر نازل کیا گیا، وہ بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور تھا۔ پہلی رحمت اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر جب نازل فرمائی، جس دن یہ نازل ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور تھا۔ اور پھر دین اسلام میں اس دن کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو گئی، اور زیادہ واضح ہو گئی کہ جب سید الشہداء نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی رفعت کے لیے، حدود اللہ کے تحفظ کے لیے میدان کربلا میں جب تشریف لاتے ہیں، آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، وہ دن بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، آپ کا مرتبہ و مقام، آپ کے وہ رفقا جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی عظمت و شان کو خصوصی طور پر 10 محرم الحرام کو اور عمومی طور پر محرم کے پہلے عشرے میں پورے مہینے میں انہیں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کا ذکر خیر کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر کرنا، خلفائے راشدین کا ذکر خیر کرنا، عشرہ مبشرہ کا ذکر خیر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کرنا، امام حسنین کریمین کا ذکر خیر کرنا، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ کا ذکر خیر کرنا، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر خیر کرنا، یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قرآن پاک میں ذکر خیر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان نبوت سے ان نفوس قدسیہ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے ان کا ذکر کرنا، ان کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا، ان کی زندگی کی جو قربانیاں ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، انہیں اجاگر کرنا، ایک طرف تو ہمارے گناہوں کا
کفارہ ہے، دوسری طرف اس ذکر خیر کی برکت سے ہمارے ایمانوں کو تازگی ملتی ہے، ہماری روحوں کو تازگی ملتی ہے، آسودگی ملتی ہے، اور پھر ان کی تعلیمات کو ذکر کر کے، سنا کے، سن کے رہنمائی حاصل کرنا، یہ ایسی رہنمائی ہے، ایسی ہدایت ہے جو دونوں جہانوں میں کام آنے والی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ماہ شعبان المعظم، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مقدس مہینے کی بابرکت ساعتوں اور لمحات میں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش مبارک میں آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کی آمد، آپ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت باسعادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کو اپنی گود میں، اپنی جولی میں رکھ کے، اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے، کیا مقدس مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے، کتنی عظمت و شان ہے کہ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی غذا کے طور پر اپنا لعاب دہن مبارک اپنے ہاتھوں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر رکھتے ہیں، اور آپ کا نام نامی، اسم گرامی خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منتخب فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر خیر خصوصیت کے ساتھ مختلف احادیث میں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، جو شخص حسین سے، میرے حسین سے محبت و عقیدت کا رشتہ استوار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسنین کریمین دونوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، اے الہ العالمین، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو لوگ ان سے محبت کریں گے اے الہ العالمین تو ان سے بھی محبت فرما۔ فرمایا سیدنا امام حسین اور امام حسن جنت کے اندر جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ و مقام، آپ کی عظمت و شان بہت بڑی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا دن مہن اور اپنا سارا کنبہ قبیلہ جو ہے اللہ کی راہ میں قربان اور نثار کر دیا۔ یہ گفتگو تو ہر سال جاری رہتی ہے، ہر سال جب یہ مہینہ پلٹ کر آتا ہے، تشریف لاتا ہے، اس مہینے کی مقدس راتوں میں، مقدس دنوں میں شان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور محرم الحرام میں خصوصی طور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ تو میں 10 محرم الحرام کے حوالے سے، یوم عاشور کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اس دن کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں کچھ اعمال کا، اچھے اعمال کا خصوصیت کے ساتھ ذکر خیر فرمایا ہے۔ ان اعمال میں سے کچھ سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ 10 محرم الحرام یعنی کل جن لوگوں کو موقع میسر ہو، توفیق ملے، ان اچھے اعمال میں سے کچھ اعمال اگر ہم کر لیں تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت حاصل ہوگی۔
سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیۃ الطالبین میں یوم عاشور کے حوالے سے کچھ احادیث نقل فرمائی ہیں اور اس دن کی بزرگی اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی بزرگی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یتیم بچہ اور بچی اس کی پرورش کرنا، اس کے ساتھ محبت اور الفت کا اظہار کرنا، یہ دین اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یتیم کے سر پر شفقت اور مہربانی کے ساتھ اگر ہاتھ رکھا جائے تو بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشور کے حوالے سے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من مسح بیدہ علی رأس یتیم یوم عاشوراء رفع اللہ تعالی لہ بکل شعرۃ علی رأسہ درجۃ فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے محبت اور شفقت کے ساتھ 10 محرم الحرام کو کسی یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا مرتبہ و مقام عطا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں جنت کے لیے اس کا درجہ بلند فرما دے گا۔ بہت بڑی سعادت ہے یتیم کے ساتھ شفقت کرنا، مہربانی کرنا، محبت و عقیدت کا رشتہ استوار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو وہ گھر بڑا محبوب ہے اس روئے زمین پر جس میں کسی یتیم بچے اور بچی کی پرورش کی جاتی ہے۔ ایک اور عمل مبارک جس کا تعلق 10 محرم الحرام سے ہے، یوم عاشور سے ہے، اگر اسے خصوصیت کے ساتھ کیا جائے تو بہت بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سنت طریقہ آنکھوں میں سرمے ڈالنے کا مختلف احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یوم عاشور کو 10 محرم الحرام کو خصوصیت کے ساتھ سرما ڈالنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے گا، اپنی آنکھوں میں سرما ڈالے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے آنکھوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا، آنکھوں کی بیماریوں سے اسے شفا مل جائے گی، یعنی بہت بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ایک اور عمل مبارک توبہ اور استغفار کرنا، ہر روز توبہ کرنی چاہیے، ہر رات کو توبہ کرنی چاہیے، ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر خصوصیت کے ساتھ اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کی طرف پلٹ کر آیا جائے اور توبہ اور استغفار کے آنسو بہائے جائیں، اس دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت کام جو ہم سب کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کہ اس دن اپنے اہل خانہ پر رزق کا، کھانے پینے کی اشیاء کا، ان کا اضافہ کرنا، وسیع پیمانے پر اس کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع، کہ جس شخص نے یوم عاشور کو اپنے اہل خانہ پر کھانے پینے کی اشیاء میں وسعت کی، یعنی وسیع پیمانے پر اس دن کے موقع پر کھانے کا اہتمام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکتوں اور عظمتوں کی وجہ سے پورا سال اس کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں 10 محرم الحرام میں نکل یوم عاشور کے موقع پر اپنے گھر میں وسیع پیمانے پر
اپنے اہل خانہ کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، کلمات خیر کا ورد کرنا چاہیے، اور ان کی پاک ارواح کو اس کلام مقدس کا ہدیہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی ارواح خوش ہوں، اور ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ اور خصوصاً آج اس پوری دنیا میں کرونا وائرس کی جو وبا چل رہی ہے، پوری انسانیت جو ہے فکر میں مبتلا ہے، مشکلات میں مبتلا ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر شہدائے کربلا کی ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری عالم انسانیت کو، عالم اسلام کو اس کرونا وائرس کی وبا سے نجات اور مصیبت اس سے نجات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن خصوصیت کے ساتھ بیمار پرسی کرنا، پورا سال بیمار پرسی کرنی چاہیے، ہر روز بیمار پرسی کرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی چاہنے والا، جاننے والا، رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے کوئی شخص اگر بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ دین اسلام میں بیمار پرسی کی بہت اہمیت ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن یوم عاشور کے موقع پر 10 محرم الحرام کو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اس کی تسلی اور تشفی کے لیے اس کے پاس جانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی اور تشفی دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا یہ عمل ایسا ہے گویا اس نے پوری بنو آدم کی عیادت کی ہے، بیمار پرسی کی ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عمل مبارک ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاسے کو پانی پلا دینا، اس کی پیاس کو بجھانا بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ 10 محرم الحرام کو کسی پیاسے کی پیاس کو بجھانا، اسے پانی پلانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عمل ایسا ہے گویا اس شخص نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ یعنی معنی یہ ہے کہ جتنی دیر کسی کو پانی پلانے میں لگے گی، اس کے یہ سارے لمحات، یہ ساری دیر، یہ سارا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت میں گزرے گا، اس کی عبادت میں گزرے گا، اس کی خوشنودی میں گزرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصی عبادت کا ذکر خیر فرمایا ہے، وہ ہے روزہ، یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم روزہ رکھو، اس لیے کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تمام انبیاء کرام کا یہ معمول تھا کہ یوم عاشور جب بھی تشریف لاتا، 10 محرم الحرام جب بھی تشریف لاتا، اس دن وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا اے لوگو تم بھی روزہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، یوم عاشور کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے قبل کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک دن کا روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کو اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی مبارکہ میں کبھی بھی ترک نہیں فرمایا۔ آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ان 4 چیزوں پر عمل کرتے تھے۔ یہ 4 اعمال آپ خصوصیت کے ساتھ ان کا اہتمام فرماتے تھے۔ پہلا کام 10 محرم الحرام کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی 10 محرم الحرام کا روزہ ترک نہیں فرمایا۔ پھر فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کی عبادت،
ماہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی عبادت کرنا اور پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کبھی بھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر تیسرا عمل مبارک ایام بیز کے روزے، یعنی ہر ماہ کے 3 دنوں کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول مبارک میں شامل تھا، آپ کبھی بھی انہیں ترک نہیں فرماتے تھے۔ اور چوتھی چیز، نماز فجر کے 2 فرائض سے پہلے 2 سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو 10 محرم الحرام کو روزہ دار پایا۔ یہود کو دیکھا کہ انہوں نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزہ رکھنے کی غرض و غایت پوچھی، وجہ پوچھی، سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی، آزادی عطا فرمائی تھی۔ اس وجہ سے ہم موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اس دن روزہ رکھا تھا، ان کی اتباع میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کا معمول مبارک رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ صحابہ کے پوچھنے پر حدیث پاک میں کہ 10 محرم الحرام چونکہ یہود روزہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشبیہ ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے فرمایا کہ مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جو لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں وہ 9ویں 10ویں کے ساتھ 10ویں کا بھی روزہ رکھیں، 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھیں، یا اگر 9ویں کا وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام کا 2 دنوں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا یوم عاشور کے حوالے سے، چاہے وہ اچھے اعمال ہوں، اچھے کام ہوں، اس دن کی برکتیں ہوں، عظمتیں ہوں، شہدائے کربلا کا ذکر خیر ہو، خصوصاً سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ و مقام، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو یوم عاشور کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہدائے کربلا کے توسل سے خصوصی طور پر جو کرونا وائرس کی وبا ہے اس سے ہم سب کو نجات اور چھٹکارا عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔